مجھے لگتا ہے کہ جو غلط کام میں نے کیے ہیں ان پر ندامت آنا کم بات ہے، توبہ بھی کم ہے۔ جب ایسے مقام پر انسان پہنچے جہاں وہ اپنی توبہ پر استقامت نہ کر سکے تو اس کا طریقہ علاج یہ ہے کہ تو اپنی توبہ کرتا جا کہ اگر موت آ جائے تو اس وقت تو گناہ کی طرف جاتا ہوا نہ پایا جائے بلکہ توبہ میں پایا جائے، تو حالت گناہ میں نہ پایا جائے بلکہ حالت توبہ میں پایا جائے۔ تو بچت کا راستہ تو یہ ہے کہ ندامت کا قرب مل جائے اور موت آ جائے تو اس آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ندامت میں مرنا اصل بخشش میں مرنا ہے، اس لحاظ سے نادم ہونا کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر 1000 بار کوئی غلط کام ہو گیا ہے اور 1000 بار تم نے توبہ کی ہے تو پھر 1001 مرتبہ توبہ کرو۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کر لیں۔ وہ اپنے کام سے باز نہیں آتا، آپ اپنے کام سے باز نہ آئیں۔ کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے دین سے کیسے محبت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا جواب عطا فرمایا کہ جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا دار کوئی موقع نہیں چھوڑتا اپنی دنیا بنانے کا، تم کوئی موقع نہ چھوڑو دین کی طرف جانے کا۔ تو کیا سوال تھا اور کیا جواب تھا؟ اگر آپ نے نیت صحیح کر لی ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ جب کبھی ایسا کام ہو کہ آپ نے کوئی نیک منصوبہ بنایا تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے وہ منصوبہ ایک مبالغے کے طور پر بنایا ہو، تو آپ کسی بڑے نیک منصوبے کی بجائے کوئی چھوٹا نیک منصوبہ بنائیں۔ فی الحال آپ یہ کریں کہ ہر روز کسی کو 10 روپے دے دیا کریں۔ آپ کسی بڑے منصوبے کی بجائے کوئی چھوٹا منصوبہ بنائیں۔ مثلاً کسی غریب آدمی کو ایک روز کھانا کھلا دو، اس میں کوئی منصوبہ نہیں چاہیے، کوئی واقعہ نہیں چاہیے، اور اس طرح آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کا ایک منصوبہ تو بن گیا۔ اگر آئندہ جمعرات کو آپ آئیں تو پیسے لے کر آنا تاکہ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ اگر نیت بن گئی ہے تو فی سبیل اللہ ابھی جا کے تقسیم کر دینا، آپ پر سے یہ قرض اتر جائے گا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ منصوبے میں دیر نہ ہو۔ کیا آپ خیرات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا خیرات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس مال اویلیبل ہے؟ تو آپ 100 روپے سے لے کر 125 روپے تک خیرات کر دیا کریں، کر ڈالا کرو۔ لمبے منصوبے نہ بنانا، بس تھوڑی سی رقم ہے یہ تو کسی کو دے دو۔ اگر کچھ نہ بھی کر سکو تو چاول لے کے چیونٹیوں کو ڈال دو۔ اس طرح منصوبہ پورا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ نفس کا جال ہوتا ہے کہ وہ ایسا منصوبہ بنواتا ہے جو پورا نہ ہو سکے، اس لیے بڑا منصوبہ نہ بناؤ کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی لائبریری بنائی جائے جو اسلامی تفکر کی ہو، اس میں نفس کی شہرت چھپی ہوتی ہے، تو مت بناؤ ایسی لائبریری۔ اس لیے چھوٹا سا کام شروع کرو۔ مثلاً کسی غریب کو 100 روپیہ دے دو، زیادہ دے دو، ہفتے کے ہفتے، اگر تھوڑے لگتے ہیں تو روز دے دیا کرو۔ جتنی آپ کی مالی استعداد ہے اتنا دے دیا کرو۔ تو منصوبہ اپنی استعداد میں رکھو، پھر مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ندامت ہو جاتی ہے تو یہ اچھی بات نہیں کہ آپ ہی منصوبہ بنائیں اور ندامت بھی کریں۔ اس طرح یہ ایک پورا عمل بن جاتا ہے کہ منصوبہ بنایا اور پھر ندامت ہو گئی۔ عمل حالانکہ پورا ہے تو آپ کیا کریں؟ وہ سوچیں جو کر سکیں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو سجدہ کر دیں، دن ہے کہ رات ہے سجدہ کر دیں۔ آپ یہ تو کر سکتے ہیں، بس اگر سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی نیکی بحال ہو گئی۔ جو آدمی سجدہ کر سکتا ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ سجدے کا یہ مطلب ہے کہ یا اللہ تیرے پرانے احسانات کا شکریہ اور آنے والے احسانات کے لیے درخواست ہے۔ تو سجدے کا مطلب صرف اتنا ہے، اس لیے یا اللہ یہ سجدہ قبول فرما۔ اب ندامت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خواہ مخواہ ندامت میں وقت ضائع کر رہے ہیں، توبہ کر، بلکہ توبہ سے بھی توبہ کر، ندامت سے توبہ کر، منصوبہ بنانے سے بھی توبہ کر، اور صرف سجدہ کر۔ مجھے یہ کبھی نہ بتانا کہ میں سجدہ کر رہا تھا تو راستے میں گردن جواب دے گئی۔ جب تک گردن سلامت ہے سجدہ کرتے جاؤ۔ آپ پر وضو کی بھی قید نہیں لگاتے۔ اب آئندہ آپ کا منصوبہ کون سا ہوگا؟ سجدہ اور اللہ کے قریب ہونا۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ دنیا میں کوئی بڑے منصوبے نہ بنایا کرو۔ یہ حکم ہے، اے کہ شخص جو حاضر ہے یہاں پر، تم ایسے نیک منصوبے مت بنایا کرو۔ یہ سب انا کے منصوبے ہیں۔ لوگوں کے لیے دعا مت کیا کرو، لوگوں کے کام مت کیا کرو، اپنا کام صحیح کر لو۔ غریب آدمی کو پیسہ دے سکتے ہو تو خیرات کر لیا کرو، مگر اپنی نیک نامی کے بغیر۔ نیک عمل چپکے سے کر لیا کرو اور سجدہ کرو۔
سجدہ کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہو تو مجھے بتاؤ، اگر گردن کی رکاوٹ ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جھک جائے گی۔ بعض اوقات انسان پر یہ مقام آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر یہاں بنایا جائے، ایک حرم ادھر ہے اور ایک حرم یہاں بنایا جائے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تو کیا بناؤ گے؟ وہ ایک ہی کافی ہے۔ تو آپ اتنے منصوبے نہ بنایا کرو۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب غریبوں کی حالت درست ہو جائے تو سمجھو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سارے برابر ہو جائیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ سب برابر ہو جائیں؟ کبھی کوا اور مور برابر ہوئے؟ شکلیں اگر برابر ہو جائیں بھی تو پھر عقلیں کیسے برابر کرو گے؟ یہ نامناسب بات ہے۔ برابر نہیں ہوں گی، خیر بھی رہے گی، شر بھی رہے گا، کافر بھی رہے گا اور مومن بھی رہے گا، چھوٹا بھی رہے گا اور بڑا بھی رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ کسی کو بلند پیدا کیا اور کسی کو پست پیدا کیا، تو نہ قد برابر ہوں گے، نہ شکلیں برابر ہوں گی، نہ عرفان برابر ہوگا، نہ ذہن برابر ہوگا اور نہ رسائی برابر ہوگی۔ ایک کلاس میں پڑھنے والے الگ الگ نمبر لیں گے، اس میں مزاج کی کیا بات ہے؟ حالانکہ سب مل کے بیٹھنے والے ہیں۔ ایک گھر میں پلنے والے جو ہیں، کوئی میٹھا کھاتا ہے اور کوئی نمکین کھاتا ہے۔ کیا انسان کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ خوراک کا ایک ہی آئٹم پیدا کرتا، اس نے بے شمار آئٹم پیدا کر دیے۔ تیری مرضی گوشت کھا اور تیری مرضی کچھ اور کھا، تو اس نے جس طرح کا بندہ پیدا کیا اس طرح کی چیز پیدا کر دی۔ تو یہ ہے مزاج کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے ورائٹی پیدا کر دی، وہ تو ایسی ورائٹی پیدا کرتا ہے کہ یہاں پر انسان الگ الگ رہے گا، اکٹھا نہیں ہوگا۔ تو سبزی کھانے والے اور ہیں، گوشت کھانے والے اور ہیں۔ شیر مر جائے گا مگر گھاس نہیں کھائے گا، اور گھوڑا مر جائے گا مگر گوشت نہیں کھائے گا۔ تو یہ برابر کیسے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ فطرت کے اندر ہر آدمی اپنے عمل میں مقرر کر دیا گیا ہے، ہر آدمی اپنی شکل کے اندر رہن رکھ دیا گیا ہے، اب وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو صرف پھل ہی دیے جائیں گے تو 2 دن تو آپ خوشی سے کھائیں گے، تیسرے دن بھاگ جائیں گے اور کہیں گے کہ گندم چاہیے، گندم کے پیچھے تو میں جنت کو چھوڑ آیا، یہ تو میں کھاؤں گا۔ تو یہ آپ کا مزاج ہے، لہٰذا آپ بڑے بڑے منصوبے نہ بنایا کریں، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا کریں۔ اگر کوئی آپ سے پانی کا گلاس مانگ رہا ہے تو اسے یہ نہ کہہ دینا کہ ٹھہر جا، میں تمہارے لیے ٹیوب ویل لگا رہا ہوں۔ تو اس غریب کو آپ پانی کا گلاس دیں، نہ کہ ٹیوب ویل لگا کے دیں۔ اس لیے بڑے منصوبے کی بجائے چھوٹا سا نیک منصوبہ بہتر ہے۔ سجدہ کرو اور خیرات کرو، خیرات ضرور کر ڈالا کرو۔ اگلی دفعہ جب آؤ گے تو پوچھوں گا کہ کتنی خیرات کی، چپکے سے بتا دینا کہ آپ کی نمائش نہ ہو۔ لیکن اگر کسی ایسی نیکی کی نمائش ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ ایسی نیکی کا چرچا اچھا ہے۔ آپ یہ خیال نہ کرنا کہ اس سے نفس مضبوط ہوگا۔ اس کا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پیسے جو ہیں وہ کسی ناواقف کو دیں، ابن السبیل کو دیں، ذوی القربہ اور یتامہ۔ تو ویسے ہی پابندی ہے آپ پر، آئندہ آپ ناواقف کو دیں گے نا، اس طرح آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر آپ کو کوئی ندامت نہیں رہے گی۔ فقراء کہتے ہیں کہ انسان یہ کرتا ہے کہ وہ پہلے گناہ پر فخر کرتا ہے، اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر اسے گناہ برا لگتا ہے، اس پر وہ تائب ہو جاتا ہے، اور توبہ جب قبول ہو جاتی ہے تو گناہ کی یاد ختم ہو جاتی ہے، اور جب گناہ کی یاد ختم ہو جائے تو توبہ سے بھی توبہ کر لو۔ پھر بار بار توبہ نہیں کرنی، بار بار توبہ دراصل گناہ کو ریپیٹ کرنے والی بات ہے۔ جب مکمل طور پر توبہ کر لی ہو تو پھر دوبارہ توبہ کا کیا مقام ہے؟ اس لیے گناہ کی یاد ہی نکال دو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ پھر سب آسان ہو جائے گا۔